Lastly, I call the overall third position in Punjab University Examination 2011, LLB Part 2, Ms. Sadaf Abid Butt. Thank you, Mr. Thank you. Now, I invite the captain of ship, our role model, advocate, Supreme Court of Pakistan, member, International Bar Association, chairman, Legal Education Committee, High Court Bar Association. He is also recipient of Centenary Award for Professional Excellence, awarded by High Court Bar Association, Lahore, for his outstanding efforts in legal education. He is also the author of a number of law books. Professor Nafir Ahmed Malik. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Governor Punjab Sardar Lateef Khan Khosa, my great teacher Dr. Khalid Ranja Sahab, members Pakistan Bar Council, honorable guests from the bar, Group Director Chaudhry Muhammad Salim Sahab, بہت ہی respectable senior faculty members, my colleagues, dear students. آج کی تقریب دو حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سال، یہ مہینہ اور آج کا دن جبکہ قائد اعظم لاء کالج کے سفر کو 25 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے. جناب گورنر صاحب، یہ 25 سال کا سفر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور جب بھی تاریخ لکھے گا قائد اعظم لاء کالج کی، جناب والا وہ آپ کے نام کو کیسے اگنور کر سکے گا. آج تو آپ اللہ کے فضل سے گورنر پنجاب اور چانسلر پنجاب یونیورسٹی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، اور میرٹ کو اپریسیشن کرنے کے لیے اور لاء کلینکس کے افتتاح کے لیے. لیکن جب میں ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو آپ نے اور میرے بڑے بھائی رانا اعجاز صاحب نے ایز ممبرز پاکستان بار کونسل قائد اعظم لاء کالج لاہور کی ہر تقریب میں آ کے بیٹھ کے مجھے سپورٹ کر کے کیو ایل سی کی پالیسیز کو سپورٹ کر کے مجھے اپریشیٹ کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیا ہے. 25 سال کا یہ سفر اس طرح سے کامیابیوں کا سفر ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر آپ کی سپورٹ اور آپ کی کوآپریشن اور آپ کی گائیڈنس یہ میرے ساتھ نہ ہوتی. پچیس سال میں ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے انپریسیڈنٹڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ٹاپ پوزیشنز حاصل کرنے کا. 25 سال میں ٹھیک ہے ہائیسٹ پرسنٹیج آف سکسیس قائد اعظم لاء کالج لاہور کے پاس ہے. آج ہم لیڈرز ان لیگل ایجوکیشن کے طور پر جانے چاہتے ہیں. آج سی ایس ایس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں اور پی سی ایس جوڈیشل کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کیو ایل سی اینز یعنی اسٹوڈینٹس جنہوں نے قائد اعظم لاء کالج سے ایل ایل بی کیا ہے ان کی ریشو سب سے زیادہ نظر آئے گی. لیکن اس کا کریڈٹ اللہ جانتا ہے، اس کا کریڈٹ سب سے کم میرا ہے. میرا کریڈٹ نہیں ہے،
میرے تو بے شمار استاد اور سینئرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جب بھی ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے کہا, میں نے جب بھی سید افضل حیدر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے جب بھی رانا اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کی, یہ لوگ اپنے کیسز چھوڑ کے, اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہ لوگ آ کے یہاں پڑھاتے رہے ہیں. تو یہ اگر سکسیس کا صحرا جاتا ہے تو یہ ان سینئرز لوگوں کے پاس جاتا ہے. یہ سکسیس کا صحرا جاتا ہے تو ان سینئر اساتذہ اکرام کے پاس جاتا ہے. یہ سکسیس کا صحرا جاتا ہے تو میرے ان ینگ LLM اور بارٹ لا اسٹوڈنٹس کی طرف جاتا ہے جن کو میں نے ایک اشارہ کیا اور وہ اپنی پریکٹس میں سے ٹائم نکال کر قائد اعظم لا کالج میں پڑھانے کے لیے آئے. میرا کنٹریبیوشن تو بہت ہی ہمبل ہے, میں تو بہت ہی ہمبل ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹیم ورک ہے اور یہ ساری سپورٹ ہے, اور یہ اس سپورٹ کی وجہ سے آج ہم قائد اعظم لا کالج کی سلور جبلی اس چھوٹے سے کیمپس میں, لیکن ایک بہت بڑے نام والے کیمپس میں ہم لوگ منا رہے ہیں. میں الفاظی نہیں کر رہا ہوں جناب والا, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہر سینئر کا, باہر کے ہر آدمی کا. مجھے یاد ہے میں نے آج سے 6 سال پہلے الحمرا کے ایک فنکشن میں جب آپ تشریف لائے تھے, میں نے کہا تھا کہ پاکستان بار کونسل کو چاہیے اور بار ایسوسی ایشنز کو چاہیے کہ لا کالجز ہم لوگ نرسریز ہیں بار اور بینچ کی, آپ لوگ آئیں اور آپ ہمیں گائیڈ کریں اور آپ ہمیں آن کریں اور آپ ہمیں گائیڈ کریں. اور میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں پریزنٹ کرتا ہوں قائد اعظم لا کالج کو کہ آپ ہمیں ڈائریکشن دیں اور پھر دیکھیں کہ ہم آپ کو آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں یا فالو نہیں کرتے. اور میں آج دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ممنون ہوں اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جہاں صرف پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز کو لا کلینکس کے حوالے سے لیے چنا, وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں صرف قائد اعظم لا کالج کو بلوایا گیا اور اس انٹرنیشنل کانفرنس میں انہوں نے ہمیں روڈ میپ دیا. اور اس کے بعد میں نے انیشیٹو لینے کے لیے اپنے سینئر سے ریکویسٹ کی, اپنی فل ٹائم فیکلٹی ممبران, ہیڈ اکنامکس امرین, آمنہ اور تحسین, اور اس کے بعد ڈسپلنری کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں, چیئرمین صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, رانا ذوالقر نعیم صاحب, جاوید شیخ صاحب, طاہر گوندر صاحب, سرور نہنگ صاحب, سلمان کاظمی صاحب, احتشام قادر شاہ صاحب, اعجاز صاحب, اور اگر میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں, لیکن ایک لمبی فہرست ہے 25 سالوں میں کہ جو لوگ یہاں آئے. افضل حیدر صاحب کا نام کس طرح سے بھولا جا سکتا ہے اس 25 سال کی تاریخ لکھتے ہوئے کہ جب آپ صوبائی وزیر قانون تھے تب بھی تشریف لاتے تھے, وفاقی وزیر قانون تھے تب بھی تشریف لاتے تھے, جب آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج بنے تب بھی اسلامک جورسپروڈنس کے لیے تشریف لاتے رہے. یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے, میں تو ایک دن کی کہانی لکھنا چاہوں تو لکھ نہیں سکوں گا. ہم لوگ یہاں پریکٹسنگ لائرز کے ساتھ جو پڑھا رہے ہیں, پریکٹسنگ لائرز کے کیسز لگے ہوتے ہیں, اور جس طریقے کے ساتھ سیشن ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں 2 نفل جا کے ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ اب اس سال ہم نے اپنا ایک اور ریسپانسبلٹی کو مکمل کیا. تو 25 سال اس پورا ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری سلیم صاحب کو, قائد اعظم لا کالج کو, یہاں کے اساتذہ کو, یہاں کے گائیڈز کو, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو, اور یہاں کے اسٹاف ممبران کو, اور یہاں کے ایک ایک مالی کو جس نے کام کیا ہے, اور یہاں کے ایک ایک پین کو جس نے کرسیاں صاف کی ہیں. اور میں کیسے بھول سکتا ہوں ان یونیورسٹی ٹاپرز کو جنہوں نے ٹاپ کرنے کے بعد وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب بتائیے اب ہم نے جونیئرز کو گائیڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور ایک ایلمنائی جو بن گئی, ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ان کو گائیڈنس دیتے ہیں, ان کو جو ایک دشوار ترین راہ ہے پریکٹس کرتے ہوئے, جناب والا آپ سے بہتر کون جانتا ہے, لیکن ہمارے QLCNs کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈینٹس آف ادر لا کالجز, بیکاز ایک چین ہے, ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور میں اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گو ہوں. تھینکس گاڈ
my shoulders were very weak, لیکن 25 سال کی یہ جو ایک سفر تھا اس میں میرا ایک کنٹریبیوشن، ہمبل سا کنٹریبیوشن آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی وجہ سے مکمل ہوا۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو آج کا دن امپورٹنٹ ہے وہ ہے لا کلینکس۔ لا کلینک صرف اتنی بات نہیں ہے کہ فائنل ایئر کے اسٹوڈینٹس کو، طارق صاحب میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، صرف فائنل ایئر کے اسٹوڈینٹس کے تک ہم محدود نہیں رہیں گے۔ ہم اس میں جو روڈ میپ ہم نے بنایا ہے، ہم اس میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے سارے اسٹوڈینٹس کو بھی شامل کریں گے۔ سو میننگ دیر بائی کہ اس سال جو پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے چارٹرڈ ممبرز ہوں گے، یہ سارے کے سارے پائنیئرز ہوں گے، اور ان سب کا کنٹریبیوشن ہوگا لا کلینکس کا، کیونکہ جو ویژن میرے پاس ہے یا جو میں اپنے ہمبل سی سوچ رکھتا ہوں، میری سوچ صرف ان کی پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، جیسے کہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب میرے استاد محترم اور میرے سینئر نے فرمایا ہے کہ بیسیکلی ہم اس کو ٹھیک ہے فری لیگل ایڈ سیل بھی نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 9 کروڑ لوگوں کو لیگل ایڈ اویلیبل نہیں ہے، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے، اور اسٹریٹ لا کلینکس اگر ہم بنائیں گے تو ہم پہلے ٹارگٹ کریں گے، سمارٹ ٹارگٹ رکھیں گے، ورکیبل اچیویبل ٹارگٹ رکھیں گے، صرف ماڈل ٹاؤن کو صرف فوکس کریں گے، اور ماڈل ٹاؤن کے جتنے اسکولز ہیں اور جتنے کالجز، ڈگری کالجز ہیں، جہاں اسٹوڈینٹس کی ٹیمیں جائیں گی اور ان کے جو قانونی حقوق ہیں، ان کے جو لیگل رائٹس ہیں، اور ان تک ہم لوگ جو ہے یہ لا کی اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ماڈل ٹاؤن سے نکلیں گے، پھر لاہور تک پھیلیں گے، پھر اس کے بعد پنجاب تک پھیلیں گے، پھر پاکستان تک پھیلیں گے۔ یہ آئندہ 25 سال کا روڈ میپ ہے۔ آئی ڈو ناٹ نو ہم میں سے اس وقت کون یہاں بچے گا یا نہیں بچے گا، زندگی کا کچھ پتا نہیں، روڈ میپ طے ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، اور انسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ روڈ میپ جب 50 سال مکمل کریں گے، اور اس وقت جو لوگ اس لان میں بیٹھے ہوں گے، اور جس طرح آج تک کا سفر ہم نے کبھی گورنمنٹ کی ایک سنگل پینی ایڈ نہیں لی، میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی لا کالج کے ساتھ جن کو کروڑوں روپیہ ایڈ ملتی ہے اور وہ نہ پوزیشنز لے سکتے ہیں، سارے فرسٹ ڈویژنرز کو اٹھاتے ہیں، پیپر خود سیٹ کرتے ہیں، پیپر خود مارک کرتے ہیں، رزلٹ خود دیتے ہیں، رزلٹ کی ٹاپ پوزیشن QLC لاہور کے پاس آتی ہے، لیکن ناٹ اے سنگل ایڈ، ناٹ اے سنگل پینی، ہم نے صرف اپنی سپورٹ کے ساتھ خود سروائیو کرنا سیکھا ہے۔ سو جب 50 سال مکمل ہوں گے، جب 100 سال کا سفر پورا ہوگا، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو اس وقت یہ میں کہتے سننا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بنیادیں رکھی گئی تھی وہ ایک اسٹرانگ لوگوں نے رکھی تھی، وہ ایک ویژن والے لوگوں نے رکھی تھی، اور اس طرح یہ سفر انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کرے گا۔ Ladies and gentlemen, I mean it. I am thankful to you. I am thankful to my faculty. I am thankful to Pakistan Bar Council. And I am thankful, Your Honor, Sardar Mohammad Lateef Khan Khosa, for your guidance, not for today, for your sparing time, not for you today, but since last 25 years, جو اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ نے کیا. I once again thank you very much. قائد اعظم لا کالج زندہ باد، پاکستان بائنگ لاؤ. Thank you very much, sir. And the last, I request the chief guest of this inauguration ceremony of law clinics at Quaid-e-Azam Law College, Lahore, Chancellor of Punjab University and Governor of Punjab, His Excellency Sardar Mohammad Lateef Khan Khosa Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سید افضل حیدر شاہ صاحب نے جو شروعات کی اور جو چھیڑ ڈالی، سبھی نے اپنی لکھی ہوئی تقریر کو بالکل دفن کر کے نیچے رکھ دیا، اور سبھی نے اپنی اپنی جو ہے
تقریر زبانی کی، کسی نے جذباتی کی، کسی نے پنجابی میں ٹوٹکے بھی پڑھے، شعر بھی کیے، اور اب باقی سرائکی میرے لیے رہ گئی ہے کہ میں سرائکی زبان سے دیکھیں، پنجابی زبان بھی کہہ دی، پنجاب کی زبان قومی زبان میں بھی آپ نے سن لی، شروعات ان کی شب جو ہے وہ تقریر سن لی، کچھ اس میں جو ہے اس میں پیمند کاری ہوئی انگریزی کی بھی، سو دوسری زبان بھی آپ نے سن لی، تو اب میرے لیے تو باقی یا سندھی رہ گئی یا میری اپنی